اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین یا فاطمۃ اشفعی لی فی الجنہ فإن لک عند اللہ شأنا من الشأن۔ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا امام موسیٰ کاظم کی باعظمت ترین فرزندوں میں سے ہیں، ان کے اولاد میں سے ہے امام رضا علیہ السلام کے بعد، اور دو جہت سے ان کی زندگی کے حوالے سے ہم ایک مختصر نظر ڈال سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تاریخی جہت سے ان کی زندگی پر دیکھا جا سکتا ہے، اور ایک دوسری جہت ہے ان کی اپنی اندرونی شخصیت اور ان کے ولائی مقام اور جو عصمت کے درجات پر وہ فائز تھیں، اس جہت سے ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے تاریخی جہت سے ہم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے شخصیت کے بارے میں کچھ نکات آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ ہر معصوم نے اپنے زمانے میں ان کے خاص ہدف اور مقصد رہا ہے، اور ایک خاص مقصد کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنے معاشرے میں اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہیں۔ ہر ایک نے اپنا ایک خاص رول ادا کیا ہے، اور اس کنڈیشنز جو اس معاشرے کی اس زمانے میں موجود تھی اس کے مطابق انہوں نے اپنا رول ادا کیا ہے۔ بعض نے جنگ کیے تو بعض نے صلح کیے، بعض نے درس و تدریس کی کلاسز منعقد کی ہے اور تہذیب اور کلچرل امور پر فوکس کیا ہے، تو بعض نے آ کر ہجرت کی ہے۔ ہر ایک نے اپنے خاص کام کے ذریعے سے اس امت کی ہدایت کے کام کو سر انجام تک پہنچایا ہے۔ اب ہم اور آپ جو ائمہ طاہرین علیہ السلام کے پیروکار ہے، ان کے اصحاب ہے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری بھی یہی ذمہ داری کہ جس مقصد کے لیے امام کام کر رہے ہیں، جو امام کام کر رہے ہیں، ہم بھی اسی مقصد کو جانیں، اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے جس حد تک ہمارے اندر استطاعت ہے، توانائی ہے اور ہم کر سکتے ہیں، امام کا ساتھ دیں۔ یقیناً عین ممکن ہے کہ زمانے کے تبدیل ہونے سے مقاصد تبدیل ہو، کام تبدیل ہو، اور امام کا جو نقشہ ہے اور جو امام کام کر رہے ہیں، جو اسلوب اختیار کر رہے ہیں، اس میں تبدیلی آ جائے۔ تو اس مقصد اور اسلوب میں تبدیلی آنا سے ایسا نہیں ہے کہ ہم اور آپ کی ذمہ داری بھی سیم رہے گی، ایسا نہیں ہے کہ ہم اور آپ بھی دو زمانے میں ہم ایک ہی قسم کا کام کریں گے، نہیں، دو الگ الگ زمانوں میں، دو الگ الگ ٹائم پیریڈز میں ہم نے بھی الگ الگ کام کرنے ہیں۔ اس زمانے کے امام کو ہم نے فالو کرنا ہے کہ وہ اس زمانے کے امام کیا کر رہے، اس کے مطابق ہم بھی وہی کام ان کا ساتھ دینے کی کوشش کریں۔ اگر امام حسن علیہ السلام صلح کر رہے، امام حسن کے صلح پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ آپ نے صلح کیوں کی۔ بعض نے جو آ کر اعتراض کیا اور امام کی توہین کی اور یہ جملہ مخاطب کر کے امام کو بیان کیا کہ السلام علیکم یا مذل المؤمنین، یہ غلط جملہ ہے۔ اس زمانے کے حالات کو نہیں سمجھنا ہے۔ اگر کوئی شخص آ کر مولا امام حسن سے یہ جملہ ادا کر رہا ہے تو وہ اس زمانے کی کنڈیشنز کو نہیں جانتا۔ جتنا امام جانتے اور جتنا امام مصلحت کو سمجھ رہے ہیں، اتنا وہ شخص نہیں جاننا۔ حتیٰ اگر جانتا بھی ہو تب بھی اپنی سمجھ کو امام کی سمجھ پر مقدم نہیں کرنا ہے۔ امام یقیناً ہم سے زیادہ بہتر سمجھ رہے اور جان رہے اور بہتر طریقے سے بہتر راستہ انتخاب کر رہے، ہم نے وہی راستے پر چلنا ہے جس راستے کو امام نے چنا ہے۔ اگر امام صلح کا راستہ انتخاب کر لے تو یقیناً اسی میں امت اسلامی کی مصلحت ہوگی، اور اس امام کی اطاعت اور ولایت کے زمرے میں ہم شامل ہونا چاہ رہے ہیں تو امام کی اطاعت کریں گے۔ امام کی اطاعت اس صورت میں ہوگی کہ ہم جو امام کام کر رہے اس میں امام کی پیروی کریں۔ اگر امام حسن صلح نہ کرتے تو اس صورت میں یہ بھی ممکن تھا کہ امام معاویہ کے ہاتھوں ان جنگ میں شکست ہوتی، امام معاویہ کے اسیر اور غلام بن جاتے، اور پھر معاویہ وہ کرتا جو رسول خدا نے معاویہ کے باپ کے ساتھ کیا تھا، کہ معاویہ کے باپ کو رسول خدا نے آزاد کر دیا تھا، یا ابن طلقہ کے نام سے معاویہ جانا جاتا ہے۔ تو وہ ایک ذلت تھی، ایک خاڑی تھی جو معاویہ کو لاحق ہوئی۔ اگر امام بھی معاویہ کے ہاتھوں اسیر اور غلام بنتے
تو عین ممکن تھا کہ معاویہ بھی یہی کرے، اور یہ ذلت اور خواری امت مومنین کے لیے، مسلمین کے لیے، اس کے ہمارے امام کے ساتھ یہ ذلت اگر پیش آتی تو ہمارے لیے بھی یہ ذلت اور خواری ساتھ میں رہتی۔ تو اس ذلت سے بچنے کے لیے امام نے صلح کے راستے کو انتخاب کیا، بالکل جس طرح امام حسین علیہ السلام نے عزت کی زندگی کے لیے شہادت کے راستے کا انتخاب کیا۔ امام حسین علیہ السلام کو بھی باز نہ کے نصیحت کی کہ آپ کیوں نکل رہے جنگ کے لیے۔ ابن عباس جیسے شخص نے امام کو منع کیا کہ آپ نہ نکلے جنگ کے لیے، اگر جا بھی رہے تو اپنی فیملی ممبرز کو، خاندان کو نہ لے جائے ساتھ میں۔ ابن عباس نے نہ صرف ساتھ نہیں دیا بلکہ امام کو نصیحت کرنا شروع کر دیا۔ یہ زمانے کو نہ پہچاننا ہے، زمانے کے حالات کو نہ پہچاننا ہے، کنڈیشنز اور زمانے کی جو صورتحال ہے اس کو نہیں جاننا ہے۔ تو ہر زمانے میں کنڈیشنز مختلف ہوتی ہے، امام علیہ السلام کے ڈیسیجن مختلف ہوتے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ امام علیہ السلام کے ڈیسیجن کے عین مطابق عمل کرے، ان کی اطاعت کرے، ان کی پیروی کرے۔ اسی طرح چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں، وہ بھی جنگ کا زمانہ نہیں تھا، ان کے صحابی نے آ کر سعید رفی ان کے ایک صحابی ہے، انہوں نے آ کر امام علیہ السلام سے کہا کہ آپ کیوں بنی عباس کے خلاف قیام نہیں کرتے، ان کے خلاف جنگ کیوں نہیں کرتے؟ بنی عباس سے بنی امیہ سے کئی گنا زیادہ خطرناک ہے، ان کے خلاف آپ کیوں ایکشن نہیں لیتے، قیام نہیں کرتے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کس صحابی کے ساتھ، کون ہے میرا ساتھ دینے والا؟ کوئی صحابی ہے، کوئی ساتھ دینے والا ہے، کوئی ایسا ہے کہ جو جان دینے کے لیے تیار ہو؟ تو اس صحابی نے بیان کیا، سعید نے بیان کیا کہ آپ کے تو 1,00,000 صحابی، آپ بس قیام کے لیے کھڑے تو ہو، 1,00,000 لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ امام تعجب کرے، 1,00,000 صحابی؟ پھر اس شخص نے پلٹ کر کہا نہیں، 1,00,000 نہیں، 2,00,000، اتنے سارے لوگ آپ کے ساتھ دینے والے ہیں کہ 2,00,000 آپ کے لیے ساتھ میں نکلنے کے لیے تیار ہے اور آپ کا ساتھ نکلنے کے لیے تیار ہے۔ امام نے پھر سے تعجب کیا، 2,00,000 لوگ میرے ساتھ دیں گے؟ صدر نے پلٹ کر تیسری مرتبہ کہا کہ نہیں، بلکہ عالم اسلام کے آدھے لوگ تو آپ کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہے اور آپ کے ساتھ قیام کرنے کے لیے تیار ہے۔ امام نے پھر اس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑا سا آگے بڑھے، ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ امام علیہ السلام نے وہاں پر قریب میں بکریاں تھیں، ان کی طرف اشارہ کیا، بولا کہ اگر میرے پاس جتنی بکریاں ہیں اتنی میرے پاس صحابی ہوتے تو میں قیام کر لیتا۔ صدر کہتا ہے کہ میں نے گنا کہ وہ کتنی ہیں بکریاں، وہ 17 بکریاں تھیں۔ امام علیہ السلام کے پاس 17 ایسے مخلص صحابی نہیں کہ جن کے ساتھ امام قیام کر سکے، لہٰذا امام کے اس زمانے میں ان کا ڈیسیجن جنگ نہیں تھا، قیام نہیں تھا، بلکہ امام علیہ السلام اس زمانے میں انہوں نے درس و تدریس کے ذریعے سے تہذیب اور کلچرل وائز اس زمانے اپنا مقصد پورا کیا۔ امام کے 400 شاگرد تھے، 4,000 شاگرد تھے۔ ان 4,000 شاگرد میں ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ 4,000 لوگ امام کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار ہیں، نہیں، بہت سارے ان میں سے ایسے تھے، کچھ ان میں سے ایسے تھے کہ جو امام علیہ السلام کے شاگرد ہونے کے باوجود بھی امام علیہ السلام کے مد مقابل آ کر ایک نیا مکتب پیش کرتے، ایک نئی سوچ پیش کر کے اپنا آپ کو امام بنوا لیا۔ تو ایسے بھی امام علیہ السلام کے شاگرد رہے۔ تو لہٰذا شیعت ہونے کا یہ تقاضا ہے، ہم اور آپ جو شیعہ ہیں ان کا اس شیعہ ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اصل یہ امام کے ڈیسیجن کو پہچانے، امام کے مقصد کو پہچانے، اور نہ صرف مقصد کو پہچانے بلکہ امام کے اس مقصد کو پورا کرنے میں امام کی مدد کرے۔ اگر ہم امام کے مقصد کو جان سکے، امام کے مقصد کو پورا کرنے میں امام علیہ السلام کی مدد کر سکے، تو اس صورت میں ہم نے اپنے فرائض پر عمل کیا اور اپنے اس مقصد تک پہنچنے کے لیے امام معصوم کو ہم نے مدد کی۔ اسی طرح امام رضا علیہ السلام اور دیگر ائمہ علیہ السلام کی ذمہ داری الگ تھی، ان کا ایک مقصد الگ تھا۔ امام رضا علیہ السلام کس مقصد کو چاہ رہے تھے پورا کرنے کے لیے؟ امام رضا علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ شیعت کو جو جغرافیکلی باؤنڈریز ہے اس میں توسیع دے، اس میں وسعت لے کر آئے۔ شیعت کو صرف مکہ اور مدینہ کے حد تک محدود نہ رکھے، اس کے اندر وسعت دے، دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی، دوسرے جگہوں پر بھی شیعت پھیل جائے۔ لہٰذا ایک مقصد امام علیہ السلام کی ہجرت کا، مدینہ سے مروانہ خراسان آنے کا، یہ بھی تھا کہ امام علیہ السلام جہاں جہاں قدم رکھتے تھے اور جہاں وہ سکون پذیر ہوئے، وہاں پر وہ جگہ شیعت کی مرکز بن گئی۔ اور صرف امام رضا علیہ السلام نہیں بلکہ امام ہادی بھی، امام جواد علیہ السلام بھی اور امام عسکری بھی، 3 آنے والے اور دیگر ائمہ علیہ السلام نے بھی یہی مقصد کو چاہا کہ پورا کرے، اور سب نے اس حوالے سے ہجرت کی امام
جواد علیہ السلام نے بغداد کی طرف ہجرت کی، امام ہادی اور امام عسکری نے سامرا کی طرف ہجرت کی، ہر ایک نے یہ چاہا کہ جغرافیکلی شیعت کی باؤنڈریز کو آگے بڑھائے اور شیعت کی وسعت میں اضافہ کرے. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ساتھ ہی ان میں سے ہر ایک نے شاگردوں کی تربیت کی. کیسے شاگرد؟ ایسے شاگرد کہ مجتہد اور باتقوا شاگرد، اور پھر ان کو تربیت کرنے کے بعد ان کے ملکوں میں بھیج دیا، ممالک اسلامی میں ان کو واپس بھیج دیا، اور ایک قسم کا شبکے وکالت کا ایک پورا سسٹم قائم کیا کہ جس کے ذریعے سے اگر کسی کو کسی جگہ پر ہدایت کی ضرورت ہو، کوئی سوال پیش آئے، تو وہ امام علیہ السلام اگر اس کے دسترس میں نہیں ہے، امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتا، تو وہ امام علیہ السلام کے شاگردوں کے پاس جائے، ان کے پاس جا کے اس چیز کو حاصل کرے، اپنے سوال کو پوچھے اور اپنی مشکل کو رفع کرے. امام صادق علیہ السلام اپنے شاگرد ابار ابن تغلب کو تربیت کرنے کے بعد ان کے شہر بھیجتے، اور جب ان کو بھیجتے تو ابان ابن تغلب کے حوالے سے یہ جملہ بیان فرماتے کہ اجلس فی المسجد، جاؤ اور مسجد میں، اپنے شہر کی مسجد میں بیٹھ جاؤ. وَأَفْتِ النَّاسِ، اور لوگوں کے درمیان فتویٰ دو، لوگوں کی ہدایت کرو، ان کے شرعی سوالات کے جوابات دو. کیوں؟ کیونکہ فَإِنِّي أُحِبُّ أَن يُرَى فِي شِيعَتِي مِثْلُكَ، کیونکہ میں تجھ جیسے کو جو شیعت میں آ کر لوگوں کی ہدایت کرے، تجھ جیسے کو میں پسند کرتا ہوں. امام علیہ السلام ابان ابن تغلب جیسے انسان کو کہ جو علم دین حاصل کرے، مجتہد بنے، باتقوا بنے، اور پھر جائے لوگوں کی ہدایت کرے، ایسے شخص کو پسند کرتے ہیں. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ علی ابن مسیب قمی ایک لیٹر لکھتے ہیں امام رضا علیہ السلام کو، اور پھر شکایت کرتے، مولا میرے ساتھ مسائل پیش آتے ہیں، نماز اور روزے اور حج و زکوٰۃ کے ساتھ میرے مسائل پیش آتے ہیں، میں آپ سے دور ہوں، اپنے سوالات کیسے آپ کی خدمت میں پیش کروں؟ میرے لیے بہت مشکل ہے کہ میں روز قم سے مشہد سفر کروں، خراسان سفر کروں، اور آپ کی خدمت میں آ کر آپ سے سوالات پوچھا کروں. میں کیا کروں اپنی مشکلات، اس شرعی سوالات کے جوابات کے لیے میں کیا کروں؟ تو امام رضا علیہ السلام اس سے پلٹ کر کہتے ہیں کہ تمہارے شہر میں یعنی قم میں زکریا ابن آدم قمی جیسا عالم شخص موجود ہے، تم جاؤ اس کے پاس، اس سے علم دین حاصل کرو، اس سے اپنے سوالات پوچھا کرو، اس سے اپنی شرعی مشکلات کو دور کیا کرو، وہ ہے جو تمہاری ہدایت کرے گا، تمہارے سوالات کے جوابات دے گا. تو امام علیہ السلام ہر جگہ جہاں موجود نہیں ہے وہاں پر اپنے وکیل کی طرف لوگوں کو ارجاع دے رہے کہ تم جاؤ ہمارے وکیل کے پاس، اس کے پاس جو ہمارا شاگرد ہے، جس کی ہم نے تعلیم دی ہے، جس کو ہم نے تعلیم دی ہے، اور اس کو ہم نے تمہارے درمیان ہادی کے طور پر رکھا ہے، تمہارے شرعی سوالات کے جوابات دینے کے لیے رکھا ہے. زکریا ابن آدم قمی یقیناً آپ قم میں یہ معصوم سلام اللہ علیہ کے حرم میں مشرف ہوئے، ساتھ ہی قبرستان ہے، قبرستان شیخان کے نام سے، اس کے اندر اولیاء الہی مدفون ہیں. ان میں سے ایک یہی زکریا ابن آدم قمی ہے جن کی قبر مطہر وہاں پر موجود ہے. یقیناً ان کی زیارت کرنا بھی اولیاء الہی کی زیارت کرنوں میں سے ہے. اسی طرح حضرت عبدالعظیم حسنی یہ بھی وکیل تھے امام ہادی کے، امام جواد کے، رے میں، اپنے شہر میں. تو اسی طرح یہ بھی علمی شخصیت تھی اپنے شہر میں، اور لوگوں کو امام علیہ السلام ان کی طرف بھیجا کرتے کہ جاؤ ان سے سوالات پوچھا کرو اپنے. تو یہ ایک طرح سے شیعت میں صرف اتنا ہی نہیں تھا کہ محبت ہو اہل بیت کی، بلکہ شیعت میں یہ تھا کہ اس شبکے، اس وکالت اور ولایت کے سسٹم کے ساتھ ارتباط رکھنا بھی ضروری ہے کہ جہاں پر امام علیہ السلام موجود نہیں ہے وہاں پر ان کے وکیل کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہونا بھی ضروری ہے، تاکہ تم حقیقی شیعہ ہوگے اور اپنے الہی فرامین پر عمل پیرا ہو سکو گے. تو لہٰذا یہ جو وکالت کا سسٹم امام علیہ السلام نے ڈیزائن کیا اور ہمارے سامنے پیش کیا، ایک طرح سے آج کی مرجعیت کا فاؤنڈیشن ہے، بیسک ہے. کیونکہ جو آج مرجعیت کے سسٹم ہے وہ بھی اسی طرح ہی ہے کہ اگر آج کے اس زمانے میں ہم زمانے کے امام کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتے اور ان کی ہدایت سے اس طرح استفادہ نہیں کر سکتے جس طرح ان کے حضور میں ہم استفادہ کر سکتے تھے، تو ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ آج کے زمانے غیبت میں مراجعین کی طرف جائے. کون مراجعین؟ وہ مراجعین جو نائبین عام ہیں امام علیہ السلام کے، اور انہی کی ہدایات ہم تک پہنچا رہے ہوتے. تو آج ہم اور آپ کی یہی ذمہ داری کہ اگر ہم اور آپ مجتہد نہیں ہے، ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے تقلید کرنا. کس کی؟ اس کی جو علم دین کو سب سے زیادہ بہتر سمجھتا ہو اور خود بھی عمل کرتا ہو اور پھر دوسروں تک علم دین کو پہنچائے بھی. تو ہم اور آپ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر علم دین حاصل کریں گے. یہی کام اس حوالے سے حضرت معصوم سلام اللہ علیہ نے کیا. وہ کس طرح
کہ جس طرح امام رضا علیہ السلام نے ہجرت کی، مدینے سے خراساں آئے، اسی طرح بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا نے بھی ہجرت کی اور وہ بھی مدینے سے اپنے بھائی کی زیارت کے لیے اس مقصد سے مدینے سے خارج ہوئی، یہاں تک کہ وہ ایران میں داخل ہوئی۔ ساوے کے مقام پر ان کے لشکر پر حکومت نے حملہ کیا اور ان کو 201 ہجری میں ان کے ساتھی جو تھے ان کو شہید کر دیا گیا، یہاں تک کہ پھر وہ قم تشریف لائی۔ روایت میں ہے کہ ان کے جو ساتھ قافلے میں موجود افراد، اس کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ 700 افراد ان کے قافلے میں موجود تھے، بعض روایت میں کہ 3000 لوگ تھے، بعض روایت میں 7000 لوگ تھے، بعض روایت میں 12000 لوگ تھے۔ یہ تقریباً تمام تر روایت درست ہے، کیونکہ جب شروع میں بی بی معصومہ نکلی تھی مدینہ سے تو 700 لوگ ان کے ساتھ تھے، لیکن بعد میں جہاں جہاں وہ آگے بڑھتی گئی اور جس مقامات کو طے کرتی گئی، لوگ اور زیادہ ان کے ساتھ ملتے گئے اور اس تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ ان کی تعداد 12000 تک پہنچ گئی جب وہ ساوے تک پہنچی۔ جب حکومت دیکھ رہی تھی کہ یہ لوگ اگر خراسان پہنچ جائیں گے تو انہوں نے تو حکومت کے خلاف قیام کر لینا ہے، اٹھ کھڑا ہو جانا ہے، تو لہٰذا ان کو خراسان پہنچنا ہی نہیں دیا، ساوے میں ان پر حملہ کیا اور ان کے ساتھیوں کو، ان کے اقربا کو شہید کر دیا گیا۔ لہٰذا پھر وہ بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا قم تشریف لے کر گئی، اور پھر قم کو یہ شرف حاصل ہوا کہ قم شیعت کا مرکز بن گیا، اور آخر الزماں کا جو ایک سب سے بڑا حوضہ علمیہ ہے وہ قم میں بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کی قبر مطہر اور حرم مطہر کے پاس یہ حوضہ علمیہ تشکیل پایا۔ تو یہ تاریخی پہلو ہے اس حوالے سے کہ بی بی معصومہ نے جو اس حرکت کو انجام دیا، اس ہجرت کو انجام دیا، اس سے ایک حوضہ علمیہ قوم اور ایک قوم کی مرکزیت ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے۔ یہ تو تاریخی پہلو تھا بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کے علاوہ خود ان کی شخصیتی پہلو کے حوالے سے ان کا مقام اور ان کا ولائی درجہ اس طرح سے کہ ان کے حوالے سے روایت ہمیں ملتی ہے، اگرچہ یہ روایت محدود ہے، کم ہے، لیکن بہت زیادہ ذی قیمت ہے، اور اس کے اندر عجیب و غریب عظیم فضائل بھی معصومہ سلام اللہ علیہا کے لیے بیان کیے گئے۔ ایک روایت ہے علامہ مجلسی بحر الانوار کی جلد نمبر 47 میں اس روایت کو کوٹ فرماتے ہیں، امام صادق علیہ السلام اس روایت کو بیان فرماتے ہیں بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، جہاں پر بی بی معصومہ کے والد ابھی بی بی معصومہ کی ولادت نہیں ہوئی ہے، امام صادق علیہ السلام بی بی معصومہ کے جد ہوئے، اور اس جد ہونے کے باوجود بی بی معصومہ کے حوالے سے ایک روایت کو بیان فرما رہے ہیں، اور وہ روایت کی یہ ہے کہ ان للہ حرما وہو مکہ، خدا کے لیے حرم ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر خدا کی بہت زیادہ عبادت کی جاتی ہے اور خدا کی خاص عنایت اس مقام پر ہے، اور وہ جگہ ہے مکہ، مسجد الحرام، جہاں پر خدا کی خاص عنایت ہے۔ اور اسی طرح رسول کا ایک حرم ہے وہو مدینہ، اسی طرح امیر المومنین کا حرم ہے وہو کوفہ، حضرت امیر المومنین کا حرم کیا ہے؟ کوفہ ہے۔ رسول خدا کا حرم کیا ہے؟ مدینہ ہے، مسجد نبوی ہے۔ اس کے بعد روایت میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وَإِنَّ لَنَا حَرَمًا، اور ان سب کے بعد ہمارے لیے بھی، ہم اہل بیت کے لیے بھی ایک حرم ہے، اور وہ کون سا شہر ہے؟ وہ ہے قم، وہو قم۔ کیوں یہ شہر اہل بیت کا حرم ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سَتُدْفَنُ فِيهَا امْرَأَةٌ مِّن وَلْدِي اسمها فاطمہ، اس شہر میں میرے نسل میں سے ایک ایسی خاتون کو دفن کیا جائے گا جس کا نام ہے فاطمہ، تُدْخَلُ بِشَفَاعَتِهَا شِیعَتِی الْجَنَّةِ بِأَجْمَعِهِمْ، اس خاتون کی شفاعت کے ذریعے سے تمام شیعہ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ بی بی تمام شیعیان عالم کے لیے شفاعت کریں گی، یہ ہے اس بی بی کا مقام۔ اور یہ صرف اتنا ہی نہیں، ہم خدا کے بارے میں بیان کر دیں کہ خدا کی عنایت تو ہمیشہ ہے، ہر جگہ ہے، لیکن جب خدا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خدا کا حرم ہے مکہ، تو اس کے مطلب ہے کہ ایک خاص خدا کی عنایت مکہ میں مسجد الحرام میں نازل ہوتی ہے۔ ورنہ اسی طرح ماہ رمضان بھی شہر اللہ ہے، خدا کا مہینہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا صرف ماہ رمضان میں عنایتیں کرتا ہے، نہیں، بلکہ سال میں ہمیشہ خدا کی عنایتیں ہم تک پہنچتی ہے، ماہ رمضان میں بالخصوص خدا کی عنایتیں ہم تک پہنچتی ہے۔ تو یہ خدا سے مخصوص ہونا خدا کی خاص عنایتوں کی طرف ہمیں متوجہ کروا رہا ہے کہ خدا کی خاص عنایتیں مسجد الحرام میں ہیں، مکے میں ہیں، رسول خدا کی خاص عنایتیں ہیں مدینے میں اور مسجد نبوی میں، اور اسی طرح مولا امیر المومنین کی خاص عنایتیں ہیں کوفہ پر۔
اس کے بعد اہل بیت کی خاص عنایت کہاں پڑے؟ وہ ہے شہر قم پر. کہاں پڑے؟ وہ وہاں پڑے جہاں پر بیوی معصومہ سلام اللہ علیہا کو دفن کیا گیا. ان کا مرقد ہے، ان کا حرم ہے. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر تمام اہل بیت آ کر اپنی خاص عنایتوں کے ذریعے سے ہمیں عطا کیا کرتے. صرف بیوی معصومہ سلام اللہ علیہا کا حرم نہیں، یہ تمام تر اہل بیت کا حرم ہے. اور بالخصوص ہماری ماں شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا حرم ہے. اس حوالے سے کہ وہ عنایات، وہ خاص عنایت جو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے ہم تک پہنچنی تھی، بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا واسطہ فیض بن رہی ہے وہی عنایت کے لیے. وہی خاص توجہات، وہی خاص عنایت جو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا ہمیں عنایت کرنا چاہ رہی ہے، وہ تمام تر برکات، نعمت جو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے ہمیں ملنا تھا، وہ آج ہمیں بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے مل رہا ہے. کیونکہ بی بی معصومہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے واسطہ نوری ہے، واسطہ فیض ہے. ان کا نور، بی بی زہرا کا نور، کیونکہ ان کا حرم ہمارے سامنے ظاہر اور آشکار نہیں ہے، بی بی زہرا کا نور بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے ہم تک پہنچ رہا ہے. کون بی بی زہرا؟ وہ بی بی زہرا جو ام الائمہ ہے، تمام تر ائمہ علیہ السلام کی ماں ہے. صرف جسمانی ماں نہیں، نورانی ماں ہے. نور واسطہ فیض ہے، اور وہی واسطہ فیض آج بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا ہے. تو گویا بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا تمام تر معصومین کے لیے جلوہ گاہ ہے. اور وہ ایک طرح سے قیامت تک بی بی معصومہ، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی جو قبر مبارک ہے، جو ہمارے سامنے مکشوف نہیں ہے، آشکار و عیاں نہیں ہے، ان کا مقام رکھتی ہے. اور وہی عنایات بی بی زہرا کی، بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم سے ہمیں حاصل ہو رہی ہے. لہذا قم تمام تر ائمہ طاہرین علیہ السلام کا حرم ہے. اور اس حوالے سے ہم علماء ہمارے خدمت میں بیان کر دیں کہ جب بھی امام زمانہ زیارت کے لیے حرم حضرت معصومہ مشرف ہوتے تو حرم معصومہ سے زیارت کرنے کے بعد واپس جب پلٹتے تو اپنی پیٹھ زری کی طرف نہیں کرتے، بلکہ حضرت معصومہ کے حرم کی طرف اپنے قدم پیچھے چلتے ہوئے حرم حضرت معصومہ سے باہر نکلتے اور زری کی طرف سے باہر نکلتے. تو یہ خاص احترام جو مولا امام زمانہ بھی معصومہ کے حرم میں داخل ہوتے ہوئے اور خارج ہوتے ہوئے اس بات کو دکھا رہے ہیں. یہ تمام تر علماء جو اس حرم میں مدفون ہیں، اسی بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کی شرافت اور کرامت کی وجہ سے ان علماء کو بھی صاحب فضیلت اور شرافت خداوند متعال نے قرار دیا ہے. اور یہ صرف ان کے لیے نہیں، بلکہ وہ تمام تر مومنین جو حضرت معصومہ کی زیارت کریں گے، وہ سب کے سب اس شفاعت سے شامل ہے، اور سب کے سب بی بی معصومہ کی شفاعت کے ذریعے سے جنت میں داخل ہوں گے. خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں بھی، ہم اور آپ کو بھی بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کی شفاعت نصیب فرمائے، دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی، اور ہمیں ان کے ذریعے سے جنت میں داخل فرمائے. وفقنا اللہ و ایاکم انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.